السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 24۔ تم اسے اپنے ساتھ لے تو جا رہے ہو، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے تم سے تمہاری ہی طرح محبت ہے؟ راہیم کے جملے پہ اکراش بن ہاتھ کے قدم تھم گئے، تو ساتھ ہی کشمالہ بھی برف ہو گئی۔ اس نے گردن گھما کر سرخ آنکھوں سے کشمالہ کو دیکھا اور پھر پیچھے کھڑے راہیم کو۔ اکراش بن ہاتھ، جس مان سے تم اس کا ہاتھ تھام کر لیے جا رہے ہو، تمہیں یقین ہے کہ وہ مان کچھ غلط نہیں ہے؟ کشمالہ کے آنسوں میں مزید تیزی آ گئی۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ راہیم، تم اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گی، مگر افسوس، صد افسوس کہ زبان نے آج ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اکراش نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ راہیم کے ہونٹ مسکرائے۔ اسے مجھ سے محبت ہے، تم کہیں نہیں ہو۔ اکراش نے سرخ آنکھوں سے کشمالہ کو دیکھا، جس کے رونے میں ہر گزرتے لمحے تیزی آتی جا رہی تھی۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے راہیم کی طرف بڑھا۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اکراش کے ہونٹوں سے آنے والی آواز بہت بے جان اور کمزور تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے۔ کشمالہ، ابھی اس کے منہ سے جملہ بھی مکمل نہیں ہو پایا تھا جب اکراش نے پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ کشمالہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا۔ راہیم نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے کہا کوریڈور میں گونجا، اکراش بن ہاتھ، اس وقت تم مجھے مرتے دم توڑتے بے بس انسان لگ رہے ہو جو محض اپنا یقین بچانے کے لیے دوسروں کو مار رہا ہے۔ مگر سچ یہی ہے کہ اس نے پھر سے اس کا نام لینا چاہا، مگر اس بار اس نے اس کے منہ پہ مکہ نہیں مارا تھا۔ اس بار اس نے اس کو گردن سے پکڑ کر اور اپنا سر پوری قوت سے اس کی ناک پہ دے مارا تھا۔ اور پھر اس نے وہیں بس نہیں کی، اس نے اسے کندھے اور گردن سے پکڑا اور پھر پوری قوت سے اٹھا کر زمین پہ دے مارا۔ راہیم کو لگا اس کا سر کسی چٹان سے ٹکرایا ہو۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا تھا۔ اکراش نے زمین پہ بیٹھتے اس کا کندھا تھپکا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ میری بیوی کا نام آئندہ اپنی زبان پہ لانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ یہ مرتا ہوا انسان تمہارا وہ حال کرے گا کہ زندگی مانگو گے وہ نہیں ملے گی، موت مانگو گے وہ بھی نہیں ملے گی۔ جو میرے اور میری بیوی کے درمیان آیا، میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گنے نہیں جائیں گے۔ راہیم خود پہ جھکی اس کی پتھروں جیسی آنکھوں کو دیکھ کر سہم گیا تھا، مگر خوف اور درد نے اس کو اٹھنے نہیں دیا۔ آنکھوں کے سامنے الگ اندھیرا آ رہا تھا۔ اکراش اٹھ کھڑا ہوا، قدم آگے بڑھائے، مگر پھر جیسے دل کو سکون نہیں ملا تھا، وہ واپس مڑا اور پوری قوت کے ساتھ اس کی پسلی میں پاؤں مارا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے راہیم کے منہ سے بس ایک ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ کشمالہ دیوار کے ساتھ بیٹھی منہ پہ ہاتھ رکھے مسلسل رو رہی تھی۔ اکراش اس کے قریب آیا تو کشمالہ نے ڈر کر اٹھنا چاہا تھا، مگر وہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اس کو ایسا کرنے سے روک چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہارا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال صاف کیے۔ کشمالہ بس پلکیں جھپکائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی اور وہ سہمی بیٹھی اس کے ساتھ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، اور آنسو نکلتے نکلتے اس کے خود کے دامن کو بھگوتے جا رہے تھے۔ اسی رفتار سے آنسو اکراش کی آنکھوں سے بھی نکل رہے تھے۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی میں بیٹھے تھے، مگر اکراش کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اسے گاڑی چلانے سے روک رہی تھی، اور آنسو اسے دیکھنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ بس خاموشی سے روتا جا رہا تھا، بغیر ایک لفظ بھی منہ سے ادا کیے۔ آئی ایم سوری۔ جب اس کا رونا بڑھتا گیا تو کشمالہ نے اس کا کندھا ڈرتے ہوئے ہلا کر کہا تھا۔ اکراش نے پوری قوت سے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پہ مارا۔ کشمالہ ڈر کر فوراً گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا کشمالہ، ایک بار پھر سے اس نے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارتے کہا تھا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے آنکھیں ڈھک لیں۔ سوری اکراش، آپ جو مجھے سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ میں کشمالہ، تمہیں کس جرم کی معافی چاہیے؟ اس جرم کی کہ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف گھومتا دہاڑا تھا۔ کشمالہ، معافی سے کیا ہوگا؟ کیا اس سے یقین قائم ہو جائے گا؟ تم نے مجھ پہ کبھی یقین نہیں کیا، تم نے مجھے کسی قابل نہیں سمجھا، کیا تم اس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کشمالہ کے آنسو تھم گئے۔ اس نے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں؟ اب وہ بے بسی میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ کشمالہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے پائے۔
آج بھی تم کچھ نہیں کہو گی؟ اب بھی نہیں بتاؤ گی کہ تم کون ہو؟ اب ہی مجھے کسی قابل جان لو۔ کشمالہ نے آنکھیں بند کرتے اپنے آنسو روکے اور پھر تیزی سے آنسو دوپٹے سے رگڑتے اس کے قریب ہوئی، ساتھ ہی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا جسے اس نے جھٹک دیا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آج شاید وہ دن تھا جب ماضی کی کتاب کھلنی تھی۔ وہ تو شاید اسے آج بھی نہ بتاتی، مگر وہ اس سے پہلے ہی سب جانتا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ اس سے کیا ہوگا کشمالہ اکراش، میری محبت تو بے وقوف بنتی رہی ہے۔ میں اب اس سچ کا کیا کروں گا جو مجھے لوگوں کے منہ سے پتہ چلتا رہا، اور میرے گھر پہ موجود میری بیوی ہر راز کو جانتے ہوئے بھی مجھے بتا نہ سکی؟ کیونکہ اسے مجھ پہ یقین نہیں تھا۔ اسے لگا اس کا شوہر، جو ہر وقت پاگلوں کی طرح اس کے آگے پیچھے اس کا دم بھرتا پھرتا ہے، ایک احمق انسان ہے اور اس پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ باقیوں کی طرح اس کی ماں کو برا کہے گا، اس کو برا کہے گا، اس پہ شاید ترس بھی کھائے گا، مگر محبت ختم ہو جائے گی۔ اس کی طرف چہرہ کیے آج اس کے دل میں موجود دبا ایک ایک لفظ باہر نکل رہا تھا، اور کشمالہ ساکت اسے سن رہی تھی۔ اتنا سچ، اتنا کڑوا سچ، وہ سچ جو اس نے کبھی اپنی ذات سے نہیں کہا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھا شخص سب جانتا تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ وہ اسے اندر تک جانتا تھا، وہ سچ کہتا تھا۔ وہ سچ میں اسے اندر تک جانتا تھا۔ اکراش، میں آپ کو سب بتانا چاہتی تھی، مگر میں جانتا ہوں تم میں ہمت نہیں تھی۔ آتی بھی کیسے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ آتی بھی کیسے کشمالہ، جب یقین نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا، مان نہیں تھا، بس ڈھول کی طرح ایک خالی محبت تھی جسے میں اپنے گلے میں کسی ہار کی طرح پہنے گھوم رہا تھا، اور تم مجھے دیکھ رہی تھی۔ اور اس نظر میں کیا تھا کشمالہ کے رکے آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے جا رہے تھے، مگر اب وہ دیکھ کر بھی اسے چپ نہیں کروا رہا تھا۔ اسے پہلے کی طرح منا نہیں رہا تھا کہ مت رو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ بتاؤ مجھے، اس نظر میں کیا تھا؟ جب تم نے مجھے ریسٹ روم کے دروازے میں دیکھا، تمہیں لگا میں اس گدھ کے ساتھ تمہیں دیکھوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہاری عزت نہیں رہے گی، تمہیں گھر سے نکال دوں گا کہ جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسے سچ میں یہی لگا تھا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے یہی لگا تھا، مجھے معاف کر دے۔ وہ آج اس کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اکراش اس کا سر اس بات میں ہلتا دیکھ کر بس بے بسی سے ہنس دیا۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا کشمالہ اکراش کہ میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے گرتے آنسو تک نہ دیکھ سکوں؟ کیا فائدہ میری بیوی پہ یقین کا کہ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا تک نہ دیکھ سکوں؟ کیا فائدہ تعلق کا جب میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے جھلکتا خوف نہ دیکھ سکوں؟ میں نے جب تم سے یہ کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو میرا مطلب یہ بھی تھا کشمالہ اکراش کہ میں تم پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں۔ میرا مطلب یہ بھی تھا کہ تمہیں کبھی اپنے صفائی میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ہمیشہ خود تمہارے لیے بولوں گا۔ جہاں تمہارے لیے گواہی دینی پڑی، میں تم سے پہلے دوں گا، اور تم سے کبھی کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس کا ایک ایک لفظ کشمالہ کے دل پہ سکون کے ساتھ ساتھ تکلیف کا اثر بھی چھوڑتا جا رہا تھا۔ اس تکلیف کا اثر اس نے کیسے ہیرے جیسے شخص پہ یقین نہیں کیا تھا، وہ کیسے مخلص انسان سے محبت کرنے سے ڈرتی رہی تھی۔ کشمالہ نے آنسو رگڑتے اس کے گھٹنے پہ اپنی آنکھیں ٹکا دی۔ میں اگر اب آپ سے معافی مانگوں تو کیا آپ اپنی محبت کے لیے مجھے معاف کر دیں گے؟ محبت اعتبار مانگتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ وہ آپ کا نام لے کے جھوٹ بولے گا، میں کبھی اس کی بات مان کر نہ جاتی۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ افسردگی سے بولی تو اکراش نے گہرا سانس لے کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ تم جانتی ہو، ممی نے ایک بار کہا تھا کہ انسان کی کریڈیبلٹی اس کی گواہی دیتی ہے، اس لیے انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے کہ اگر کبھی لوگوں کو اس کے لیے گواہی دینی پڑے تو لوگ آپ کے لیے بول سکیں۔ تمہیں پتہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ پہ جب یہودیوں نے بہتان لگایا تھا تو ان کی گواہی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بہت ساری اصحابیہ اور اصحابی تھے
جنہوں نے حضرت عائشہ کی گواہی دی تھی۔ پھر اللہ نے آسمان سے ان کی پاکیزگی کی گواہی کے لیے آیات اتاری۔ ممی کہتی ہے جو نیک عورت ہوتی ہے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتی ہے، اس کے کردار پر کبھی داغ نہیں لگتا۔ میں نیک انسان نہیں ہوں کشمالہ، لیکن میری ممی کی سمجھائی باتیں مجھے یاد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری ممی کے ارد گرد کون لوگ ہیں، وہ کیسے ہیں، اور میری بیوی خود کیسی ہے۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ اسے کشمالہ پہ آنکھیں بند کر کے یقین ہے۔ کشمالہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں اکراش، میں جو بھی ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں۔ خوشی سے اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اکراش نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ 11 سال کیسے رہی، اس کی زندگی کیسی گزری، کیا وہ اسے یاد تھا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ باوجود کوشش اور خواہش کے نہیں پوچھ سکا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بار بار ذکر کرنا تکلیف دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ جیسے ماضی کو دہراتے اسے تکلیف ہوتی تھی، بار بار کشمالہ کو بھی ہو۔ ماضی کو بھولنے سے اگر کسی روز زخم بھر ہی جائیں گے تو مناسب ہے کہ وہ اس سے کچھ نہ کہے۔ کچھ دنوں بعد، تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ ام ہانیہ بیگ لیے باہر جا رہی تھی جب وہ ان دونوں کو اپنے اپنے فونز میں مصروف دیکھ کر رک گئی۔ جانے کیا ہوا تھا کہ دونوں کچھ دنوں سے خاموش ہو گئے تھے۔ اکراش نے چونک کر ممی کو دیکھا تو دوسرے صوفے پہ بیٹھی کشمالہ نے ہاتھ میں فون پکڑا رکھ دیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ انجان دکھا۔ تو ام ہانیہ نے کشمالہ کو دیکھا جو ان کے متوجہ ہونے سے مسکرا دی۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم دونوں کے درمیان ایک دم سے کوئی اندیکھی دیوار آ گئی ہے؟ وہ جانے سے پہلے ان دونوں سے بات کر لینا چاہتی تھی، اس لیے ڈرائیور کے کھڑے ہونے کے باوجود نہیں گئی۔ کشمالہ نے اکراش کو دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ممی۔ وہ انہیں تو کہہ سکتا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو جان کر بات کرنے سے گھبرا رہے تھے، جیسے یوں ایک دم سے ایک دوسرے کے سامنے آ جانے پہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ام ہانیہ نے گہرا سانس لے کے سر جھٹکا۔ جو بھی ہے دونوں بیٹھ کر حل کرو، میرے بچے اکٹھے بیٹھے ہیں اور کوئی بات نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات پہ دونوں نے ایک دوسرے سے نظر چرائی تھی۔ السلام علیکم۔ ام ہانیہ جانے والی تھی جب سامنے سے آتے عریشہ اور ارسلان کو دیکھ کر رک گئی۔ ارسلان نے مصطفیٰ کو بھی اٹھا رکھا تھا جو شاید اپنے ڈیڈی کی گود میں سو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش مزاجی سے بولی تو وہیں کشمالہ بھی حیران ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تم لوگ؟ اسے یقین نہ آیا۔ عریشہ نے ہنستے شانے اچکا دیے، ساتھ ہی کندھے سے جا لگی۔ اکراش نے فوراً ارسلان سے سوئے ہوئے مصطفیٰ کو لے لیا۔ آپ لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ کشمالہ کا کندھا تھپکتی ام ہانیہ چلی گئی تو کشمالہ اور عریشہ ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ تم لوگوں نے تو کبھی آنا نہیں تھا، میں نے اور ارسلان نے سوچا ہم ہی چکر لگا لیتے ہیں۔ کشمالہ خاموشی سے مسکراتی اکراش کو دیکھ رہی تھی، جو سوئے مصطفیٰ کے کھلے منہ میں بار بار انگلی ڈال کر واپس نکال رہا تھا، اور ارسلان اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ میں چائے بناتی ہوں، آ جاؤ عریشہ۔ صوفے سے اٹھ کر مسکراتے اس نے اکراش اور ارسلان سے کہا، اور پھر عریشہ کا ہاتھ تھامے کچن کی طرف چل دی۔ کشمالہ گئی تو وہ فوراً مصطفیٰ سے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ آ جائے گی تھوڑی دیر میں، مجھ سے بھی بات کر لو۔ ارسلان نے مسکراہٹ چھپاتے کہا تو اکراش نے ڈھٹائی سے شانے اچکا دیے۔ تو کون سا زندگی میں پہلی بار یہاں پر یا آخری بار یہاں پر آیا ہے؟ ماتھے سے سیاہ بال ہٹاتے اس نے بے پرواہی اور کچھ بے وفائی بھرے لہجے میں کہا تو ارسلان نے تعصب سے اپنے بچپن کے دوست کو دیکھا تھا جو بیوی کے آتے ہی آنکھیں پھیر گیا تھا۔ تمہارے بال پہلے سے زیادہ لمبے نہیں ہو گئے اور خود بھی حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی ہو؟ آخر اس خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ اس کے لمبے شہد رنگ بالوں کی پونی کھینچتے عریشہ نے شرارت سے کہا تو کشمالہ پانی پین میں بھر کر چولہے پہ رکھتی مسکرا دی۔ اس کے آنے سے وہ کافی اچھا محسوس کر رہی تھی، ورنہ اکراش کے ساتھ بیٹھے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ سامنے کھڑکی سے سورج کی سنہری کرنیں اس کی پلکوں کی جھالر پہ گرتی سرخ و سفید گالوں پہ سایہ چھوڑ رہی تھی۔ سرخ و سفید گال اور خوبصورت رنگ میرون اور گرے رنگ ٹراؤزر شرٹ میں دوپٹے کو گلے میں ڈالے حسین لگ رہی تھی۔ عریشہ پیچھے کھڑی اس کا مکمل مسکراتے جائزہ لے رہی تھی۔ کشمالہ گھومی۔ گھورو مت اور فریج سے دودھ نکال کے دو۔ نہیں یار، میں گھور نہیں رہی، میں تو غور کر رہی ہوں کہ ہماری محبت میں کون سی کمی تھی جو یہاں اس گھر میں آ کے پوری ہو گئی۔ دودھ نکال کر اس کو تھماتے عریشہ کے لہجے میں ہنوز شرارت تھی۔ کشمالہ نے ڈرامائی انداز میں سانس کھینچا اور کچھ بھی کہے بغیر واپس چولہے کی طرف گھوم گئی۔
तुम अपनी बताओ, तुमने अपनी फुप्पू पे क्या जादू किया है? उसका इशारा उनकी तब्दीली पे था। उन्होंने काफ़ी खुशदिली से अरीशा को कबूल कर लिया था। अरीशा हंस दी। माएँ 20-25 साल बेटों को बिगाड़ती है और फिर लाकर बेटे का हाथ बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये तो मर्द है, तुम औरत हो, अकल से घर चलाओ और अपने मर्द को सुलझाओ। बस मेरी सास चाहती थी कि अरसलान बिजनेस ज्वाइन करे, समझदारी का मुजाहरा करे और आवारागर्दी छोड़ दे। सो अरसलान ने वो सब छोड़ दी, तो अब झगड़ा करने की कोई वजह नहीं बची। कशमाला को इस बात पे इत्तेफाक हुआ था। उसने सर हिलाते घूमकर कुछ कहना चाहा था कि तभी उसकी आस्तीन पैन के हैंडल में अटकी और खौलता पानी सीधा उसके दाएं पांव को झुलसाता चला गया। वो शदीद दर्द से थर्रा कर चीखी थी। जहाँ पीछे खड़ी अरीशा लपक कर उसकी तरफ बढ़ी थी, वहीं इकराश और अरसलान ने भी चौंक कर बावर्ची खाने को देखा था, जहाँ से अब ऊंची ऊंची अरीशा और कशमाला के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों डरकर बावर्ची खाने की तरफ भागे। कशमाला ज़मीन पर बैठी सुर्ख पाँव को देखती ऊंची ऊंची रो रही थी और उसके सामने घुटनों पर झुकी अरीशा भी उसी लेवल पर रोती कशमाला के पाँव पे फूके मार रही थी। इकराश ने जब से मुट्ठियाँ भींचते होठ भींच लिए। अरसलान ने इकराश को देखते फ़ौरन अरीशा को कशमाला से दूर किया। कोई पता नहीं था अरीशा के ही दो लगा देता। ये क्या किया तुमने? उसके लहजे की सर्दी में कुछ देर कब्ल की मुस्कुराहट का राई बराबर भी अंसर मौजूद नहीं था। कशमाला बस रोती उसे देखती और कभी पाव को देखती। बुशरा जल्दी से फर्स्ट एड किट लाए। बुशरा कमरे की सफाई कर रही थी। इकराश की दहाड़ पर डरकर भागी आई और कशमाला को रोता देखकर मजीद डरते इकराश को देखा था, जिसके चेहरे पे सुर्खी और सख्ती बढ़ती जा रही थी। उसने दहाड़ते हुक्म दिया तो जहाँ बेचारी बुशरा डरकर भागी, वहीं कशमाला और अरीशा के रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। अरसलान ने गहरा सांस लेकर अरीशा के सर को कंधे से लगाया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो अरीशा से पूछ रहा था। उसने सर नफ़ी में हिलाया। मगर कशमाला। अरसलान कशमाला का पाँव। सदमे से उससे बोला भी नहीं गया। इकराश ने रोती कशमाला की तरफ देखा भी नहीं था। बस जब तक बुशरा किट लेके ना आ गई, फर्श को घूरता रहा। आप मरीख पे गई थी या जहन्नम में? इतनी देर? किट आने पे उसने दांत पीसते हुए कहा तो बुशरा बेचारी मजीद डर गई। अरसलान ने तासुब से बेचारी डरी मुलाजमा को देखा और फिर उसे सर के इशारे से भेज दिया। बहुत दर्द हो रही है अम्मा, बहुत दर्द हो रही है। वो बच्चों की तरह रो रही थी। इकराश के हाथ लम्हे को कांपे मगर फिर खुद को संभालता काम में लगा रहा। हर गुजरते लम्हे के साथ आंखों की सुर्खी में इजाफा हो रहा था। पाँव को सुन करते उसने पाँव पे बर्नल लगा दी। इकराश, तुम भाभी को लेकर उनके कमरे में ले जाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अरीशा के गालों को साफ करते उसने खुद अखियों से सुर्ख पड़ते इकराश को देखते कहा, अब न जाने किसकी शामत आनी थी। बेहतर था वो भाभी को वहाँ से गायब कराता। फिल वक्त यही ठीक था। माला, तुम्हें अब दर्द हो रहा है? पीछे खड़ी अरीशा ने पूछा तो पाँव देखने में मसरूफ इकराश ने गुस्से से गर्दन घुमाकर अरीशा को देखा था। अरीशा मजीद डर कर रोने लगी। अरसलान ने दांत पीसे थे। तुम क्यों रो रही हो? कशमाला को चोट लगी है, अब मैं रो भी ना? वो बुरा मान गई। इकराश ने रोती कशमाला को उठाकर देखा और फिर नरमी से उसके आंसू साफ किए। गाल, नाक, कान तक का सारा हिस्सा सुर्ख हो चुका था। गाल साफ करते उसने उसके माथे पे नरमी से बोसा लिया। कशमाला ने नम आंखों से उसे देखा। दो आंसू पलकों से टूटते झोली में जा गिरे। इकराश ने होठ भींच लिए। तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन अभी तो तकलीफ है ना? उसके लहजे में जलन की वाज़ेह तकलीफ थी। इकराश ने मजीद कुछ कहे बगैर उसे बाजुओं पे उठाते किचन से निकाला और तेज़ी से लाउंज पार करता सीढ़ियाँ चढ़ता कशमाला के कमरे की तरफ बढ़ा। पीछे अरीशा अरसलान का हाथ पकड़े रोती चली आ रही थी और रो रो कर अरसलान के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। रोती कशमाला को उसने नरमी से लाकर बेड पे बिठाया और फिर उसके सामने बैठते उसने उसके गालों को नरमी से साफ करते नफ़ी में सर हिला दिया, गोया रोने से मना किया। साइड टेबल पे पड़े ग्लास को पानी से भरकर उसने इसके होठों से लगा दिया था। कशमाला ने चंद घुट लेके चेहरा पीछे कर लिया। वो रो रो कर अधमुई हो गई थी। रो नहीं कशमाला, इकराश भाई परेशान हो रहे हैं। तुम भी तो रो रही हो, अरीशा ने उसके हाथ का बोसा लेते साथ बैठते कहा तो कशमाला ने उसके आंसू साफ किए थे, जो दोस्त के दर्द में खुद रो रो कर हलकान हो गई थी। भाभी प्लीज़, आप कशमाला का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आता हूँ। और तुम? कशमाला को मुखातिब किया। तुम अब मुझे बिस्तर से हिलती नज़र ना आओ। उसके लहजे में सख्ती थी, ना नरमी थी और ना लहजा खुश्क था, बस बेतासुर सा था। कशमाला उसकी आंखों की स्याही और सुर्खी को देखकर डर गई थी और
روتی ہوئی سر اس بات میں ہلایا۔ اقراش ضبط کرتا کمرے سے نکلا تو ارسلان بھی پیچھے تھا۔ اس کا رخ واپس کچن کی طرف تھا۔ کچن میں آ کر اس نے گیس لائن بند کی اور کوکنگ رینج سے جڑی گیس کا پائپ کاٹ دیا۔ ارسلان کچن کی راہداری میں سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھتا رہا۔ BLP بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر تھا اس وقت، اور بدروح کو چھیڑنے کا مطلب تھا مصیبت کو خود دعوت دینا۔ اس لیے ایول کا اثر شروع ہو چکا تھا۔ وہ خاموش تصویر بنا کھڑا اس کی ایک ایک حرکت دیکھتا رہا۔ اقراش نے 3-4 درازے کھولنے کے بعد ایک دراز سے ایک درمیانے درجے کی ہتھوڑی نکالی اور پھر پوری قوت سے ہتھوڑی مار کر اسٹو کی نازک سلاخیں توڑ کر رکھ دی۔ شور کی آواز پہ کشمالہ اور عریشہ کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ پھر اقراش بن ہاد نے صرف چولہے کی حالت خراب نہیں کی تھی، بلکہ جھکتے اسٹو کے نیچے نصب نازک اور سے اوون کے گلاس کو بھی ہتھوڑی مار کر کرچی کرچی کر ڈالا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بھاری بھرکم کوکنگ رینج کو اٹھا کر کہیں دور پھینکاتا۔ ارسلان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتا تھا، وہ بے بس تھا۔ وہ صرف اتنا کر سکتا تھا کہ جب وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کو ایسا کرنے سے روک دے۔ کوکنگ رینج کو تباہ کرنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر سر کے برابر دیوار گیر کیبنز کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا اور اندر موجود ہر کروکری اور گروسری کی چیز زمین پر مارتا چلا گیا۔ کیا نازک خوبصورت پلیٹس، کیا گلاس اور کیا ٹریز اور باؤلز، ہر چیز اس کے عتاب کا شکار تھی۔ اور صرف برتن ہی نہیں، اس کے خود کے پاؤں اس سب میں کتنے زخمی ہو چکے تھے، اس نے جیسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ارسلان نے اس کا جنون دیکھا تو بے بسی سے ہونٹ کاٹتا، کانس سے بچ کر چلتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ ٹرے اٹھا کر مارنے ہی والا تھا جب ارسلان نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ کر خود سے دور پیچھے فرش پہ دے ماری۔ اقراش نے شکوہ کو نظروں سے ضبط کرتے دیکھا تو ارسلان نے نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چل اب بس، بہت ہو گیا، تیرے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، بس کر۔ اقراش نے اسے ہاتھ چھڑاتے دور ڈھکیلا تھا۔ ارسلان نے دوبارہ سے ہاتھ پکڑ لیے۔ بس اقراش، بس، نکل گیا غصہ، مل گئی ان کو ان کے کیے کی سزا، بس ہو گیا۔ ارسلان میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا۔ وہ اس وقت نفسیاتی پاگل جنونی انسان تھا۔ اس کی نظروں میں دکھ، تکلیف اور نہ جانے کون سے احساسات تھے۔ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں اتنا پوزیسو تھا کہ خود کی تکلیف کو بھول گیا تھا۔ ارسلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اگر بھابھی نے تیرے پاؤں کو دیکھ لیا تو وہ اور روئیں گی، بس کر، آجا، چل باہر چلتے ہیں۔ اس کو ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے لے جانا چاہا مگر وہ جیسے وہیں جم چکا تھا۔ یہی تو مصیبت ہے کہ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اس کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ وہ تو بس ہر وقت دنیا کو آگ لگانے کی ہی باتیں کرتا تھا۔ دیکھا نہیں کس قدر رو رہی تھی وہ، اور اس کا پاؤں، اس کا لہجہ آخر میں بھیگا تو ارسلان نے نظر چراتے فوراً اس کا سر کندھے سے لگا لیا۔ 2 آنسو اقراش بن ہاد کی آنکھوں سے نکل کر ارسلان کے کندھے پہ گرے تھے۔ وہ جب سے میری زندگی میں آئی ہے روئے چلی جا رہی ہے، میرا بس چلے تو میں اس کے رونے کی وجہ کو ہی ختم کر دوں، لیکن ارسلان، وہ جب روتی ہے مجھے لگتا ہے میری وجہ سے رو رہی ہے، پھر میرا دل چاہتا ہے خود کو ختم کر لوں، لیکن بھائی میں بے بس ہوں، میں مر بھی گیا تو بھی بے چین رہوں گا، بے سکون ہی رہوں گا۔ وہاں آسمان پہ اس کی جدائی مجھے رہنے نہیں دے گی، اور ایسی دردناک جدائی مجھ سے سہی نہیں جائے گی۔ دل کی بات کہہ کر اس نے تو 2-4 آنسو جو بہانے تھے بہا لیے، مگر اس کے الفاظ اور لہجے کو سن کر جو تکلیف ارسلان نے اپنے دل میں محسوس کی تھی وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ تو زیادہ مت سوچ، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جتنی تو ان سے محبت کرتا ہے ان کی کیئر کرتا ہے، اس دنیا کا کوئی فرد کسی کی نہیں کر سکتا، اور یہ کوئی بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ محبت کا کوئی اور ہی لیول ہے۔ وہ اس کی نم پلکوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو کندھے سے لگائے باتوں کے دوران کچن سے باہر لا کر اس نے صوفے پہ بٹھایا اور پھر خود جا کر کچن سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ بینڈیج کرنے کے بعد اس نے بند جوتے پہن لیے، یہ کہتے ہوئے کہ کشمالہ دیکھے گی تو مزید روئے گی اور اس کا رونا وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں ایک مشورہ دوں؟ اقراش نے اسے دیکھا تو ارسلان نے گہرا سانس لیتے اس کا کندھا تھپکا۔ اپنا نکاح اناؤنس کر دے، نکاح کو مزید پوشیدہ رکھنا بے وقوفی ہے۔ یونیورسٹی کے حالات سے وہ آگاہ تھا۔ ارسلان کے مشورے پہ اس نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ میں نے کشمالہ سے وعدہ کیا تھا جب تک وہ پڑھ نہیں لیتی رخصتی نہیں ہوگی۔ ارسلان نے سر نفی میں ہلاتے اس کا کندھا تھپکا۔
یہ اب بیوقوفی ہے، نکاح کو اتنی دیر نہیں رکھتے، بہتر ہے جلدی اس قصے کا کوئی انجام کر لو، ورنہ خدا نخواستہ کچھ۔ وہ مزید کچھ کہہ نہ سکا، اقرار سمجھ گیا تھا اس کی بات کا مطلب۔ تمہیں لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ نہیں، مجھے یقین ہے تم منا لو گے۔ ارسلان مسکرایا تو اقراش کو تکلیف ہوئی۔ یقین بہت عجیب چیز ہے ارسلان، یہ نہ ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اسے لگتا تھا میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ میں نے جب اسے راحم مختار عاصم کے ساتھ دیکھا تو جانتے ہو اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کھو دینے کا خوف، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم دونوں جانے ریتیلے طوفان میں کس رخ پہ بھاگ رہے ہیں، کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ محبت تو کرتی ہے مگر وہ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتی، اور میں سر جھکاتے اس نے اپنے خالی ہاتھ دیکھے، اور میں شاید آزمایا جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں موجود خالی پن نے ارسلان کو شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ اب کہ تم بچھڑے تو کیا آپ اکیلے نہیں جا سکتے؟ وہ کینسر ریسرچ کے ساتھ 1 ہفتے کے لیے تھر جا رہا تھا، اور اب زبردستی کشمالہ کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا وہ سر نفی میں ہلاتے کشمالہ کو غصہ دلا گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی اقراش؟ میرا نہیں دل چاہ رہا جانے کو۔ اس نے جگہ کا لحاظ کیے بغیر تقریباً پاؤں پٹکے تو اس نے اب کی بار مسکراہٹ دباتے اسے بازو سے پکڑ کر اندر بٹھا دیا۔ اچھی بیویاں بات مانتی ہے، چلو بیٹھو۔ اسے زبردستی بیٹھا کر اس نے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ لگائی اور پھر گھوم کر اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا۔ کل کیمپ کا پہلا دن تھا۔ امتحانات ختم ہوئے تو ساتھ ہی یونیورسٹی نے کینسر ریسرچ ٹیم کو 1 ہفتے کے لیے تھر بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ساتھ ہی اقراش کی جان پہ بنائی تھی کہ وہ 1 ہفتہ کشمالہ کے بغیر کیسے رہے گا، اور پھر کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد وہ سوچ چکا تھا کہ کشمالہ اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ کشمالہ سنتے ہی اچھل پڑی تھی، مگر وہ اقراش بن ہاد ہی کیا جو کسی کی بات مان لے؟ آپ نے آج تک میری کوئی بات نہیں مانی۔ اس زبردستی پہ وہ رو دینے کو تھی۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے سر اس بات میں ہلایا۔ ایسا ہی ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں، ویسے ٹور تمہارے لیے اچھا ہوگا، تم وہاں مختلف لوگوں سے ملو گی۔ کشمالہ نے سر جھٹک دیا۔ تو میں یہاں کے جانوروں سے مل رہی تھی؟ اقراش اس کی ترکی بترکی جواب پہ ہنسا۔ کشمالہ نے اسے گھورا۔ آپ بس مجھ سے اب بات نہ کیجیے گا۔ ولیمے کے بعد سے یہ بات وہ اسے روز بولنے لگی تھی، اور اقراش ہر بار اسے منا لیتا تھا۔ اگر تم ناراض رہو گی تو میں سب کو بتاؤں گا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، اور میں اس کو منانے کے لیے کان پکڑ کر ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں۔ کشمالہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، جبکہ اقراش نے ہنسی روکتے سامنے نظر ٹکا دی۔ کچی سی دھوپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کھڑکیوں سے اندر آتی ہوا ٹھنڈی تھی اور سکون بخش رہی تھی۔ دونوں کے بال ان کے چہروں پہ گر رہے تھے۔ اقراش کو تو کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، مگر کشمالہ بیزار ہو رہی تھی۔ اقراش نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تو کشمالہ نے اپنی طرف کا شیشہ اوپر چڑھا کر کھڑکی سے پشت ٹکا لی۔ وہ مسلسل ناراضی سے اسے گھور رہی تھی۔ اقراش نے سڑک سے نظر ہٹا کر لمحے بھر کو اسے دیکھا اور پھر ہنس کر سامنے دیکھنے لگا۔ آج کل اس کا موڈ کافی اچھا تھا۔ میشا اور راحم کی زندگی سے نکل جانے سے کافی کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ کشمالہ نے اسے ہنستے دیکھا تو بے اختیار اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے دانت پیستے اس کا ایک گال کھینچا تھا۔ اقراش نے فوراً اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے شام تک تو تم مجھے ایسے ہی مار دو گی۔ اس کا اشارہ اس کے دانت پیسنے پہ تھا۔ کشمالہ نے فوراً اسے گھورا۔ اچھی بات تو کبھی آپ نے منہ سے نکالنی ہی نہیں ہوتی۔ کیوں، تمہیں ڈر لگتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر اس کا موڈ بدل رہا تھا، مگر بغیر سوچے غلط طریقے سے۔ کشمالہ نے کوئی بھی جواب دیے بغیر کھڑکی سے پشت ہٹائی اور پھر سیٹ پہ سیدھی ہو گئی۔ ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سننی مجھے۔ اس کا محض مذاق اس کی جان پہ بنایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتے ایسی بات۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر اس کی طرف بڑھایا تو کشمالہ نے اداسی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، مگر اس کے لفظ اب بھی اس کے کانوں میں گردش کر رہے تھے۔ کچی بستی، بے تحاشا دھوپ اور گرمی میں کچے مکانوں میں بیٹھے وہ کمزور اور بھوک سے مرتے لوگ قابل رحم تھے۔ اقراش، یہ کیا ہے؟ اسے کمزور اور لاغر لوگوں کو دیکھ کر خوف آیا تھا۔ اقراش نے سر تعصب سے ہلایا۔ ابھی تو شو شروع ہوا ہے میڈم۔ کشمالہ کو دکھ نے گھیر لیا۔ کیمپ لگا تو تھر کے گاؤں سے لوگ اکٹھے ہو کر ڈاکٹروں کے پاس آنے لگے۔ زیادہ تر کو پیٹ اور گردوں کے مسائل تھے، اور وہاں آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے پیشے
کہ فرائض کیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے زندگی کتنی مشکل ہے نا اکراش۔ اکراش کے ہاتھ سے چائے پکڑتے مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھتے اس نے دور گھروں پہ پھوٹتی روشنیوں کو دیکھتے کہا تو اکراش نے سر اس بات میں ہلا دیا، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ۔ اکراش، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو صاف پانی میسر ہو جائے، ان کے بچے اچھے اسکولز میں پڑھنے لگے اور ان کا بہترین ذریعہ معاش ہو۔ ایک دم سے ذہن میں آنے والے سوال کو اس نے زبان دی تو اکراش نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ اس دنیا کو رول کرنے والے لوگ بہت عجیب ہے کشمالا۔ یہ لوگ کبھی اپنی دنیا سے نکل کر نہیں دیکھتے کہ اس دنیا سے باہر رہنے والے کیسے رہ رہے ہیں۔ ان کے لیے ان جیسے لوگ گوار، گندے اور جاہل ہے۔ وہ ایسے لوگوں کے لیے کیوں کچھ کریں گے جو بے تحاشا بیمار ہے اور مرتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ملک پہ بوجھ ہے جو بس خاموشی سے سسکتے رہتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں۔ زندگی میں پہلی بار شاید وہ اتنا جذباتی ہوا تھا۔ کشمالا کی آنکھیں بھر گئی۔ اکراش، جن کے دل نرم نہ ہو ان کی زندگی کتنی بری ہوتی ہے نا۔ اکراش نے سر اس بات میں ہلاتے کپ رکھ دیا اور پھر کشمالا کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ دور ان کا کیمپ تھا، اس سے کچھ فاصلے پہ ریسٹ ہاؤس جہاں ان کو ٹھہرنا تھا اور آگے بنجر زمین۔ کشمالا، ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہیں کریں گے جیسی میری ہوئی، جن کے دل نرم نہیں ہوتے، وہ بہت ظالم ہوتے ہیں۔ دل کی نرمی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے دکھ نہیں ہوتا اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کشمالا نے تعصب سے اس کے ماتھے کے بالوں کو اس کی پیشانی سے ہٹایا۔ دل اگر سخت ہو اس کو نرم بھی کیا جا سکتا ہے، اور جانتے ہیں یہ کرنا بہت آسان ہے۔ کیسے؟ مشکل میں گھرے لوگوں کی مشکل حل کر کے آپ لوگوں کی مدد کرنے سے اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں رونے سے اکراش دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو اکثر تکلیف میں رہتے ہیں ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، بالکل روئی کے گالوں کی طرح۔ وہ یقیناً ایک اچھی بیوی تھی۔ وہ نرمی سے بولتی اس کو اپنے دل کے قریب لگی تھی۔ اس کا اچھا بولنا اسے اچھا لگا تھا۔ اس نے کشمالا کے گرد بائیں بازو کا حالہ بنا لیا۔ ہماری ابیہا بھی تم جیسی ہوگی نا؟ اس کے سر پہ تھوڑی ٹکا ہے اس نے پوچھا تو کشمالا نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون ابیہا؟ ہماری بیٹی، اور کون؟ کشمالا نے ہنستے ہوئے آئیبرو اٹھائے۔ آپ کو کیوں لگا کہ اللہ ہمیں پہلے بیٹی دیں گے؟ کیونکہ مجھے بیٹیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے مجھے بہنوں اور بیٹیوں کی مشکلیں نہیں پتہ۔ وہ کب سے اتنا سمجھدار ہو گیا تھا؟ کشمالا نے مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپکا۔ اکراش، آپ سے ایک فرمائش کروں تو پوری کریں گے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہا تھا جب سوال پہ مسکراتی کشمالا کو دیکھا۔ کیسی فرمائش؟ مجھے نا کوٹ قلعہ دیکھنا ہے، بتاتے ساتھ ہی اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائی تو اکراش نے فوراً گھڑی پہ وقت دیکھا۔ ابھی؟ اس کی حیرت پہ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اکراش نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے واپس گاڑی کی طرف بڑھ گیا تو وہ مسکرا دی۔ وہ اس کی ہر ممکن فرمائش پوری کرتا تھا۔ میشا نے ریسٹ ہاؤس کے دوسرے پورشن سے ان کی جاتی گاڑی کو دیکھا اور پھر ہونٹ کاٹتے کچھ سوچ کر راہم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تم یہ کر لو گے؟ اس کی بات پہ وہ کچھ پریشان ہوئی تھی۔ راہم کی ہنسی فون سے گونجی۔ تم مجھ پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہارا ہوگا اور کشمالا میری۔ میشا نے گہرا سانس لیا۔ اس کو خراش تک نہ آئے، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ نہیں آئے گی، تم فکر مت کرو۔ وہ مطمئن دکھا۔ آپ جانتے ہیں اس کو تعمیر کس نے کروایا تھا؟ سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں اوپر جا رہے تھے۔ اکراش کے ہاتھ میں سیل فون تھا جس کی لائٹ سے وہ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور کشمالا اسے ہسٹری سنا رہی تھی۔ مجھے ہسٹری اچھی نہیں لگتی کشمالا، بتاتے ساتھ ہی وہ ہنسا۔ کشمالا نے ناراضی سے اس کی پشت کو گھورا۔ پھر بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ وہ بضد ہوئی تو اکراش نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم ضدی نہیں ہو گئی؟ کشمالا نے بے پرواہی سے شانے اچکا دیے تو وہ مسکرا کر سر جھٹکتا واپس چلنے لگا۔ اچھا، وہاں چلتے ہیں۔ ہسٹری وہ بھول چکی تھی اور اب چھت میں اس سمت کی طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں سے دور تک سارا علاقہ نظر آتا ہے۔ تم کو یہ ایڈونچر کہاں سے سوجھ گیا؟ رات کے ہوتے ہی ہلکی ہوا کے ساتھ گرد اٹھنے لگی تھی۔ کشمالا نے گلے میں لپیٹا اسکارف سر پہ لپیٹ لیا تھا۔ میں نے بچپن میں مما سے اس جگہ کے حوالے سے بہت کہانیاں سنی تھی، ایسی داستانیں جو اب سوچوں تو محض داستان لگتی ہے، مگر تب میں سن کر ان پر یقین کر لیا کرتی تھی۔ دور دور تک وہاں اندھیرا تھا، بس سوائے وقفے دور نظر آتی روشنیوں کے۔ شاید گھروں کے صحن میں چمکتے بلب تھے جو اندھیرے میں جگنو کی طرح تھے۔ یہ علاقہ باقی علاقوں سے بہت وہ بولنے کے دوران کھانسی تھی۔
اکراش نے اس کی پشت تھپکی۔ میرے خیال میں گرد تمہارے گلے میں جا رہی ہے۔ کھانسی کی وجہ ماخذ کرتے ساتھ ہی اس نے اسکارف اس کے منہ کے آگے کیا تو کشمالہ ہنس دی۔ ہنسنے کے ساتھ ہی اس پہ پھر سے کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا، ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ وہ گھٹنوں پہ جھک گئی تو اکراش نے اس کی پشت سہلائی۔ تمہیں ڈسٹ الرجی تو نہیں ہے؟ اتنی کھانسی پہ وہ ایک دم سے چونک اٹھا تھا۔ اس نے کھانستے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں میرے خیال اس سے جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ اکراش نے فوراً اسے خاموش کروا دیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں گاڑی سے پانی لاتا ہوں۔ بس 2 منٹ بیٹھو، میں ابھی آیا۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔